परिवार में जो मरहूमीन हैं उनके लिए एक सूरह फातिहा। और 5 मरतबा अम्म युजीब, जिसमें हमारे मरीज़ हैं साबिर रजानी, दूसरे बहुत सारे हैं, 5 मरतबा सब मिल के Welcome to Ecosonic Music World. Bluetooth is ready to pair. Welcome to Ecosonic Music World. Bluetooth is ready to pair. ہوئے ہیں ادھر ڈاکو کے لیے، شہری کے لیے، جانی پریوار پروگرام ہے، اور مجھے بولا گیا کہ تھوڑا کیونکہ جو گیتا ہے لاسٹ ویک آیت اللہ
اکبر علی خامنئی کی شہادت ہوئی تو مجھے بولا گیا کہ کچھ ان کے بارے میں پڑھو تو مجلس بھی ہو جائے، ثواب بھی ہو اور کچھ سیکھنے کو بھی ملے ان کے بارے میں. تو کچھ ان کے بارے میں آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گا، پھر تھوڑا درس اور پھر مسائل کی طرف چلیں گے اور پھر تمام کر دیں گے. شارٹ مجلس ہوگی تو سب مل کے صلوات. مرحوم شہید آیت اللہ علی خامنئی پیدا ہوئے مشہد میں 1939 اپریل 1939 میں. ان کے دادا جو تھے حسین خامنئی وہ ایک ٹیچر تھے مشہد نجف میں. نجف میں ہی واز اے ٹیچر حوزہ میں، وہ سکھاتے تھے اسلام. تو وہ ان کی ہسٹری ہے. ان کے بابا جو تھے جواد خامنئی، آیت اللہ علی خامنئی کے جو بابا تھے جواد خامنئی، وہ کوائٹ پڑھے لکھے تھے اور کوائٹ انفلوئنشل تھے. ان کو بڑی سے بڑی پوسٹ مل سکتی تھی گورنمنٹ میں بھی یا اسلامی پر وہ پریفر نہیں کرتے تھے. ان کو سادگی چاہیے تھی، ان کو زہد کی طرف زیادہ جانا. انہوں نے کیا کیا کہ مشہد میں ایک مسجد میں وہ پیش امام بن گئے. ان کو کوئی بڑی پوسٹ نہیں چاہیے اور زہد کی زندگی جینی تھی. زہد یعنی کیا؟ بہت سمپل زندگی، ایک دم دنیا سے الگ تک، اللہ سے ان کا رابطہ کنیکشن ہو. ان کا کہنا تھا اس سے مجھے علم میں مجھے اضافہ ہو سکتا ہے. تو ان کا جو گھر تھا مشہد میں ایک کمرے کا ایک بیڈ روم تھا، ایک ہی روم تھا جس میں سوتے تھے، بیٹھتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے. پورا ایک ہی کمرہ تھا مشہد میں. تو جب کبھی مہمان آتے تھے ان کے گھر پہ تو بچے تھے علی خامنئی اور دوسرے بچے تھے، وہ پردے کے پیچھے چلے جاتے تھے یا تو پھر ایک چھوٹا بیسمنٹ تھا ان کے گھر میں، ادھر چلے جاتے تاکہ جگہ ہو تو مہمان بیٹھ سکے، جو سوال جواب کرنے آئے ہو ان کے بابا کو بیٹھ سکے. ایسا تھا، ایسا گھر تھا کہ جب ٹھنڈی کا موسم ہو تو ٹھنڈی اندر تک آتی تھی، ایسا ماحول تھا. تو وہ ان کی زندگی تھی. ان کے بابا کی جو زندگی تھی وہ ایک بڑا کردار پلے کی ان کو شیپ کرنے میں. اس کے علاوہ ان کی جو والدہ تھی، ان کی جو ماں تھی، وہ بھی پڑھی لکھی تھی. انہوں نے قرآن کا علم تھا، ان کو تاریخ ہسٹری کا علم تھا، لٹریچر، پوئٹری، 4 چیزوں کا علم تھا. اور اسی چیز سے آیت اللہ علی خامنئی کو ٹرین کیا. تو اسی لیے جب آپ دیکھنے جائیں تاریخ میں ملتا ہے کہ ان کا لٹریچر بولنے کا انداز بہت ایک الگ لیول پہ تھا. کیوں؟ کیونکہ ماں کا کردار تھا وہ ٹرین کرنے میں. تو وہ ان کی زندگی تھی. باپ کا زہد اور ماں کا یہ علم دونوں ملا کے ان کو ایک بڑی اچھی تربیت ملی، اسلامی بہت اعلیٰ مقام اسلامی تربیت ملی. اس کے علاوہ ان کے بابا نے طے کیا کہ علی خامنئی کو سیکولر اسکول میں نہیں بھیجنا. ان کو چاہیے تھا کہ اسلامی ماحول ملے ان کو. ان کو اسلامی اسکول میں بھیجو ادھر مشہد میں، جہاں قرآن کا درس تھا اور اسلامی اسٹڈیز کا علم تھا. اسی ماحول میں وہ بڑے ہوئے اور جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے تو زیادہ اسلامی علم کا شوق بھی پیدا ہوا. تو جیسے بڑے ہوئے پھر قم چلے گئے، فردر اسٹڈیز کے لیے قم گئے. قم گئے تو ان کے 3 ایسے بڑے بڑے جائنٹ علماء تھے جو ان کے ٹیچر تھے. ایک آیت اللہ برجردی، ایک علامہ طباطبائی جس نے تفسیر میزان لکھی ہے، اور ایک آیت اللہ خمینی، آیت اللہ روح اللہ خمینی، جو ان کے ٹیچر تھے آیت اللہ خامنئی کے. تو ان کا جو تھا درس جو وہ سیکھتے تھے، ایک تھا فقہ، قرآن اور لٹریچر. یہ 3 چیزوں میں انہوں نے بہت فوکس کیا. اور آیت اللہ خمینی جو تھے ان کا بہت اثر پڑا. آیت
اللہ خامنئی کو. پھر آیت اللہ خمینی اس زمانے میں کیا تھا, علماء کا کہنا تھا کہ اسلام جو ہے مسجد تک ہے, مسجد تک محدود ہے, اس سے زیادہ نہیں جانا چاہیے, جیسے پولیٹکس ہے دوسری چیزوں میں. مگر آیت اللہ خمینی کا کہنا تھا کہ یہ دنیا اللہ کی ہے, اس میں سزا دینے کا, جواب دینے کا اسلامی ایک ماحول ہونا چاہیے جو دے سکے. ان کا بہت ایک ایکسپلینیشن تھا جو دے سکتا ہوں میں دوسری بات. تو ان کا بہت انفلوئنس ہوا. جیسے جیسے اس کی زندگی چلی, بٹوین 1963 اینڈ 1979 وہ بہت کیمپین کر رہے تھے اسلامی گورنمنٹ لانے کے لیے. ادھر تین سوچ تھی. ایک تھی ویسٹرن آئیڈیالوجی تھی, جو محمد رضا پہلوی جو شاہ تھا ایران کا, ان کی ویسٹرن آئیڈیالوجی تھی کہ برٹش امریکن آئیڈیالوجی لانا ہے. اور انہوں نے کیا کیا تھا, کلیریکل جو تھے, جو علماء تھے, ان لوگ کے اوپر بہت پابندی لائی تھی. ایک وہ آئیڈیالوجی. دوسری آئیڈیالوجی تھی مارکسزم, جو سوویت یونین کی تھی, کمیونزم کی. اور تیسری آئیڈیالوجی یہ اسلامک گورننس کی تھی. تو آیت اللہ خامنئی اسٹڈیز کرنے لگے, بہت سارے پولیٹیکل فگرز کے بارے میں ریسرچ کرنے لگے. علماء اس زمانے میں یہ چیز سے ریفرین کرتے تھے کہ یہ آپ نہیں پڑھو کیونکہ اس میں سب کلین نہیں ہوتا, جیسے اسلامی ہوتا ہے کلین ہوتا ہے, اس میں دوسری چیزیں غلط ہوتا ہے, صحیح ہوتا ہے. تو آیت اللہ خامنئی نے نہج البلاغہ کو فلٹر بنایا. وہ سیکھتے تھے دنیا میں کیا کرتے تھے, پھر اس چیز کو نہج البلاغہ سے فلٹر کرتے تھے, جو اسلامی تھا اس سے بناتے تھے پورا ان کا آئیڈیالوجی. تو پر جو شاہ تھا ان کا بہت سارا ظلم تھا. انہوں نے کیا کیا تھا کہ کریک ڈاؤن کرتا تھا کہ آیت اللہ خامنئی کو 6 بار یا شاید اس سے زیادہ اریسٹ کیا, جیل میں ڈالے, ٹارچر کیے. پر جو آئیڈیالوجی تھی وہ تو تھی, وہ چینج نہیں ہونے والی تھی. جیسے امریکنس کہتے ہیں کہ یہ چیز چینج کرنا ہے, کوئی چیز آپ چینج نہیں کر سکتے. جو انگرین ہو گیا ہے آپ کے وجود میں, جو آپ کی آئیڈیالوجی بن گئی ہے, وہ چینج نہیں ہو سکتی. اس لیے جو شہید تھے کربلا میں, وہ کہتے تھے کہ ہم کو 1000 بار قتل کیا جائے اور 1000 بار زندہ کیا جائے, ہم پھر بھی امام حسین کے لیے جان دے دیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ انگرین کر دیا گیا تھا ان لوگ کی وجود کو. تو جب یہ لوگ دیکھے کہ اب آیت اللہ خامنئی نہیں ہو رہا ہے, کیا کریں ہم, کہ ان کو ایگزائل میں بھیج دیں. تو ایران میں ایک جگہ ہے, ایک شہر ہے ایران شہر, سیستان میں, جو دور ہے, مشرق سے بھی دور ہے, تہران اور قم سے بھی دور ہے, ساؤتھ ایران میں, اور ڈیزرٹ جیسی جگہ ہے, ایران شہر نام. ادھر بھیج دیے. کیوں ادھر بھیجے؟ کیونکہ ادھر آبادی زیادہ تر اہل سنت کی تھی. تو وہ تقریر بھی نہیں کر سکیں گے کہ کون سنے گا میری تقریر. ان لوگ کا پلان تھا ایسی جگہ پہ بھیج دے کہ کوئی ان کی بات سنے ہی نہیں اور ادھر بیٹھے رہے. اور جب آیت اللہ خامنئی جب گئے ادھر, وہ کیونکہ ینگ تھے اور وہ تھا کمیونٹی سروس کا, پوچھنے لگے کسی کو کچھ ضرورت اور یہ وہ, اور انگیج ہو گئے. اور سب سے بڑی بات کیا ہوا کہ اس زمانے میں 1978 میں شاید 1 سال پہلے, انقلاب سے 1 سال پہلے فلڈ ہوا ہوگا. فلڈ ہوا اس سے اور بہت سارے لوگ پریشان ہو گئے. اور گورنمنٹ کا جو تھا ہیلپ پہنچانا ٹائم لگتا تھا. تو کیونکہ یہ سب ایک ہڈن گورنمنٹ آلریڈی بن گئی تھی جو کر رہے تھے کام, تو آیت اللہ خامنئی نے اپنے نیٹ ورک کا استعمال کیا تاکہ لوگ موبلائز ہو, کھانا لائیں, یہ سب. اور ساتھ میں پھر بیٹھ کے اہل تشیع اور اہل سنت ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھاتے, روٹی توڑتے تھے ساتھ میں بیٹھ کے. اور یہ ایک بھائی چارہ ہو گیا ادھر. انہوں نے دل جیت لیا ادھر. ابھی ادھر ایران شہر میں تھے اور ان کو نیوز ملی کہ شاہ آف ایران ہے وہ بھاگ گیا ایران چھوڑ کے, کیونکہ پروٹیسٹ ہر جگہ شروع ہو گئے تھے. تو تب انہوں نے واپس
मशहद आए और फिर देखते हो आयतुल्लाह खामेनी थे, संजानी थे, शहीद मुर्तज़ा मुतहरी थे, एक पूरा ग्रुप था जो करते थे। उधर से उनको मैसेज आया पेरिस से कि अब आप लोग सब आ जाओ तेहरान। सब तैयारी किए, आए और वो खास जो आयतुल्लाह खामेनी के लोगों में से थे वो खास थे, और वो खास एक शागिर्द बन गए थे। पहले टीचर थे, शागिर्द थे, उसमें से खास एक राइट हैंड बन गए थे आयतुल्लाह खामेनी के। और इससे इनकलाब हुआ। और अभी क्योंकि टाइम कम है तो मैं ज़्यादा नहीं वो करूँगा कि क्या हुआ उसके बाद, सिर्फ एक दूसरे सब्जेक्ट पे आऊँगा। फिर ये सिर्फ उनकी जो अर्ली लाइफ थी उनके बारे में आपको बताया, सबको पता होगा शायद ना पता हो। तो हम जब बात करते हैं अभी जो हो रहा है, ईरान की जो जंग चल रही है अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ, तो अमेरिका की शिकायत है, इजराइल की शिकायत है कि ये लोग 47 ईयर्स से एक ही चीज़ का नारा लगा रहे हैं कि मर्द पर अमेरिका, मर्द पर इजराइल। ये क्या यानी क्या? ये डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। क्यों ऐसे बोल रहे हैं, हमको ऐसे बोल रहे हैं? तो सवाल ये है कि बोल रहे हैं, हाँ हम नहीं बोलते इधर खोजा की मस्जिद में, कभी सुना नहीं हूँ। दुनिया में कहीं भी जाओ शिया है, कोई नहीं बोलता। इराक में शायद नहीं बोलते हो, कहीं सुना नहीं हूँ कि कोई अमेरिका को डेथ का वो भेजता हो। तो ये सवाल है कि क्यों बोलते हैं? तो जवाब ये आता है कि ये लोग इसीलिए बोलते हैं इन पे जो जुल्म हुआ है। तो आपको ये काउंट करने का है कि प्री रेवोल्यूशन और पोस्ट रेवोल्यूशन में क्या हुआ था। पहले ईरान में 1950s में मुसद्दिक की गवर्नमेंट थी जो डेमोक्रेसी से आया, इलेक्ट हुआ था। पर अमेरिका को कोई फ़ायदा नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, coup कराया और इनको इंस्टॉल किया, शाह ऑफ ईरान को इंस्टॉल किया। लोग खुश नहीं थे, लोग प्रोटेस्ट करने लगे। तो अमेरिका सपोर्ट की शाह ऑफ ईरान को, जो अमेरिका अभी बोल रही है कि ये प्रोटेस्टर्स को आप क्वेल नहीं करो, इन लोग को आज़ादी दो। तो उस जमाने में किधर थी वो प्रोटेस्टर्स की आज़ादी? तब तो अमेरिका सपोर्ट कर रही थी कि मारो इन लोग को, शांत कराओ। पर इतना बढ़ गया था कि उनको भागना पड़ा। ये एक। दूसरा, जैसे इनकलाब आया, आज़ादी मिली, अमेरिका ने $12 बिलियन फ्रीज कर लिया अमेरिका का 1979 में। $12 बिलियन आज के हिसाब से ओवर $50 बिलियन। तो वो एक बहुत बड़ी अमाउंट थी, वो सीज कर ली, सैंक्शंस डाले और रिलेशन तोड़ दिए ईरान के साथ। उसके ऊपर ईरान इराक वॉर शुरू कराए, जिसमें इराक को फुल सपोर्ट दिए। वेपन्स, लेटेस्ट वेपन्स जो थे पूरी दुनिया ने दी कि मारो। और ये लोग क्योंकि नए थे, कुछ नहीं था उन लोग के पास। कितने लोग मरे, लाखों लोग मरे, लाखों लोग जख्मी हुए, लाखों लोग बेवा हुए, लाखों औरतें बेवा हुई, लाखों बच्चे अनाथ हुए, यतीम हुए। और फिर पूछते हैं कि कैसे आप लोग बोलते हैं कि डेथ टू अमेरिका? तो ये बिकॉज इन लोग पे बीता है एक चीज़, इसलिए बोलते हैं। तो जिसको बोलते हैं उन लोग को अपॉर्चुनिटी है कि हाउ डू वी रेक्टिफाई दिस, ये हम कैसे रेक्टिफाई करें और रिलेशन वापस नॉर्मलाइज करें, क्योंकि बहुत सारा जुल्म हुआ है। उसके ऊपर सैंक्शंस डाले, कितने साल, कितने साइंटिस्ट को मार डाले, कितने लोगों को मार डाले। तो बहुत सारे, पूरा लिस्ट है। अगर हम जो टाइम होता तो मैं आपको देता कि पूरा लिस्ट है जिसकी वजह से ये अमेरिका लोग का ये नारा है। तो ये आप देखने जाओ, ये नारा असल में ये क्या है? ये अगर हम ट्रांसलेट करें इनटू इस्लामिक लैंग्वेज जो हमारी है, इसको लानत कहते हैं। जो ये कर रहे हैं, ये लानत कर रहे हैं अमेरिका के, आप पे लानत हो जो आप लोग ने किया है। तो अब हमें पता चलता है कि जो करबला में जो हुआ था, जिन पे हम लानत करते हैं, इसलिए करते हैं कि जो बीता था उन लोग के ऊपर,
वही लोग बता सकते हैं कि क्या बीता था। लानत उस जमाने में नहीं था। जब करबला हुआ तो बीबी सकीना और बीबी ज़ैनब कहते हैं कि लानत नहीं करती, जो भी हो लानत नहीं करती। यह लानत का कॉन्सेप्ट आया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के टाइम पे हदीस कुदसी के जरिए से। जो ज़ियारत आशूरा आई वो हदीस कुदसी था। हदीस कुदसी क्या? अल्लाह का कलाम, जो अल्लाह का कलाम है मगर कुरान नहीं है, तो वो हदीस कुदसी के जरिए से आया ज़ियारत आशूरा, लानत करो। लानत क्यों करते हैं? इट इज़ अ पॉलिटिकल स्लोगन, ताकि लोगों को पता चले क्या हुआ था। कभी कभार किसी पे जुल्म होता है, वो बोलता नहीं है। आपको एग्जाम्पल दूँ, हजरत याकूब जो थे, उनके बेटे हजरत यूसुफ को ले गए, भाई लोग ले गए और उधर कुएं में डाल दिए और वापस आए एक शर्ट लेके खून वाली, जो भेड़िया का खून था, और लेके आए कि बाबा यूसुफ का इंतकाल हो गया, ये देखो। तो वो नबी थे, उनको पता था कि ऐसा हुआ नहीं है, पर कुछ बोले नहीं कि मैं मेरा अफेयर अल्लाह पे छोड़ता हूँ। अभी 40 साल उन्होंने वो गिरिया किए यूसुफ के लिए। उनको पता था कि ये मेरे जो बेटे हैं उन्होंने किया है। पर क्या होता है कि अल्लाह ने माँ बाप को ऐसे बनाया है कि माँ बाप, बच्चा गलत भी करेगा ना, बच्चे को लानत नहीं भेजेंगे। माँ या बाप बच्चे को लानत नहीं भेजेंगे, तो ज़बानी लानत नहीं भेजे। पर अल्लाह का कानून है, एक गैबी कानून है कि जो जख्मी दिल था यूसुफ का, याकूब का, जो जख्मी आंखें थी 40 साल रोने की, वो खुद एक लानत थी बच्चों पे, जो बच्चों को शायद दिखाई नहीं देता था, शायद हज़रत याकूब को भी नहीं दिखाई देता था, वो गम में थे। पर वो एक यानी चुप बैठने से भी लानत, ना भेजने से भी लानत है। इसीलिए तो बीबी फातिमा को ये आंसू बहुत अजीज है, जो आते हैं इमाम हुसैन की अज़ा में और आंसू बहाते हैं। कहते हैं कि बीबी फातिमा रुमाल लेके वो आंसू ले जाते हैं। क्यों उनको ये आंसू अजीज है? क्योंकि आप देखो कि आप जब आते हैं इमाम हुसैन के लिए गिरिया करते हैं, आपने अपना दिल इमाम हुसैन की तरफ ले लिया है। इमाम हुसैन की तरफ ये दिल ले लेते हैं और गिरिया करते हैं। आप यानी शामिल हो गए उनके घर में। उनके घर में जो लोग गिरिया करते हैं, शोक करते हैं, आप शामिल हो गए, पुरसा दे रहे हैं बीवी को। तो इसीलिए इस मजलिस में 2 चीज़ दर्स हम ले सकते हैं। एक तो तरबियत औलाद, जो आयतुल्लाह मरहूम अली खामनेई की जो तरबियत हुई, ये हमारे यंगस्टर्स के लिए एक लेसन है। उनके बारे में आसानी से आज रिसर्च हो सकता है। यू डोंट नीड टू नो फारसी। आज आप जाओ इंटरनेट पे, गूगल है, AI है, आप रिसर्च कर सकते हैं इंग्लिश में आयतुल्लाह खामनेई के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी अपब्रिंगिंग के बारे में, उनके बच्चों की अपब्रिंगिंग के बारे में, ताकि आप अपने बच्चों को वैसे तैयार कर सके इमाम ज़माना के लिए। और दूसरा ये है कि जुल्म का ख्याल रखो। कभी कभार जुल्म कोई ज़बानी नहीं बोलेगा, शांत बैठेगा, पर आप उनके जो ज़ख्मी दिल हो या ज़ख्मी आँख हो, शायद आपको दिखाई ना दे, वो शायद लानत करती हो आप पे। तो अगर किसी से गलती हुई हो, आप रमज़ान का महीना है, एक दूसरे से माफ़ी मांग लो। और जो जिसके साथ जुल्म हुआ हो, आप एक कौम हो, एक फैमिली हो, आप एक दूसरे को माफ़ करो। क्योंकि दुश्मन आपके बाजू में नहीं बैठा, दुश्मन बहुत सारी चीज़ें कर रहा है जो आपको अब पता चल रहा है, और दुश्मन उधर नहीं रुकना, उसको दुश्मन को खात्मा करना है। और ये तो होगा नहीं, क्योंकि इमाम ज़माना का साया है हम पे। ओके, टाइम हो गया। आई थिंक 5 मिनट अगर मैं खींच लूँ तो प्रॉब्लम है। भाई आप देखिए, जब शैतान ने, अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि आदम का सजदा करो, तो उन्होंने सजदा किया, पर इब्लीस ने मना किया।
ابلیس نے کہا, اللہ نے پوچھا کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا, کہ میں اس سے افضل ہوں, آپ نے اس کو مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے بنایا. اللہ نے کہا کہ تم کو تکبر ہو گیا ہے اور تو کافروں میں شامل ہو گیا ہے. تو شیطان نے کہا مجھے مہلت دو قیامت تک کا. اللہ نے کہا میں تمہیں مہلت دیتا ہوں ایک مقرر وقت تک. قرآن کی آیت ملی ہے. تو شیطان کیونکہ تکبر, اللہ نے کہا تمہیں تکبر ہو گیا, تو اس کا تکبر کم نہیں ہوا. اب اللہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے, اب میں جو آدم کے بچے ہیں ان کے درمیان اختلاف پیدا کروں گا اور ان لوگوں کو گمراہ کروں گا ہر راستے سے, صراط مستقیم سے, ہر جگہ. تو پہلا انسیڈنٹ کیا ہوا, جب حضرت آدم کو رکھا گیا جنت میں, تو شیطان آیا تو بولا کہ یہ پھل کھاؤ تاکہ تمہیں امورٹالٹی ملے, تمہیں ابدی زندگی مل جائے, اور گمراہ کیا حضرت آدم کو, اور حضرت آدم نے کھایا. تو کیا کیا شیطان نے, 3 چیزیں کی. حضرت آدم کے گھر میں گیا, اللہ نے جنت بنایا تھا, وہ حضرت آدم کا گھر تھا, گھر کے اندر گیا, گمراہ کیا, ان کو لالچ دیا یہ کرو, اور جس کی وجہ سے حضرت آدم کو دنیا میں آنا پڑا. تو ہمیں پتہ چلتا ہے شیطان 3 چیزیں استعمال کرتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں, اس میں سے 3 چیزوں میں آتا ہے. آپ کے گھر کا استعمال کرتا ہے, آپ کو دھوکہ دیتا ہے, دھوکہ دیتی ہے, اس میں زندگی ملے گی, اور لالچ دیتا ہے. تو ہم جب دیکھتے ہیں یہ حضرت آدم کے ساتھ ہوا, آگے آتے ہیں تو بہت سارے, جب ہم ائمہ کی زندگی دیکھتے ہیں تو دشمن گھر پہ حملہ کرتا تھا. جب ہم دیکھتے ہیں بی بی فاطمہ کی شہادت گھر پہ حملہ ہوا. جب ہم دیکھتے ہیں مولا علی کی شہادت اللہ کے گھر پہ حملہ ہوا, اللہ کے گھر کے اندر ان کو حملہ کیا گیا. اگر ہم دیکھیں امام حسن کی شہادت گھر پہ کسی کو خریدا گیا تھا, ان کو لالچ دیا گیا تھا کہ یہ کرو اور زہر دے دو. تو اور وہی ہوا ہے ایران میں جو ہوا آج, کہ گھر پہ حملہ کیے, دھوکہ دیے. پہلے کیا کیے کہ چلو ہم نیگوشیٹ کرتے ہیں, اور نیگوشیشن کے درمیان حملہ کیے, جو 6 مہینے پہلے بھی کیے تھے. تو دھوکے سے حملہ کیا, اور انفلٹریٹ کرتے ہیں, کسی جاسوس کو خرید لو, انفارمیشن نکالو. یہ جو شیطانی وہ ہے ان لوگ کی آئیڈیالوجی ہے, ایسے ہم کو کرنا. جب ہم کربلا میں آتے ہیں, امام حسین کے ساتھ کیا ہوا. امام حسین علیہ السلام نیگوشیشن میں تھے عمر سعد کے ساتھ. 20ویں رمضان کو جب خیمے وہ لوگ آئے اور بولے خیمے ہٹاؤ, خیمے ہٹائے, پھر نیگوشیشن کر رہے تھے اتنے دنوں سے. امام حسین بہت سارے ہوتی ہے کہ میں چلا جاتا ہوں واپس مدینہ, بہت سارے ڈسکشنز ہوئے. تو وہ ڈسکشنز نہیں تھے, وہ تیاری کر رہے تھے, وہ لوگ انتظار کر رہے تھے فوج جتنی آ سکے آ جائے. جب دیکھ لے آ گئی تو بولا کہ ہاں نہیں اب ہمیں جنگ چاہیے. تو امام حسین نے تب 1 رات کی مہلت مانگی تاکہ عبادت کر سکے. تو وہ جو شیطان, وہ لوگ جو 1400 سال پہلے کیے تھے, ابھی یہ لوگ ابھی کیے ہیں. اور دھوکہ کیسے, جیسے میں نے کہا گھر پہ حملہ کرتے ہیں. جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں اکیلے تنو تنہا, سب بھائی مارے گئے, سب اصحاب مارے گئے, بچے مارے گئے, تو دشمنوں نے ہر جگہ سے حملہ شروع کر دیا. کوئی تیر پھینکتا ہے, کوئی نیزے سے مارتا ہے, تو کوئی پتھر پھینکتا ہے. اتنا امام حسین کو زخمی کر دیے کہ امام حسین خاک پہ گر گئے. جب خاک پہ گر گئے تو دشمن سوچے کہ کیا ہوا ہے, کیا ان کی روح قبض ہو گئی ہے.
بولے کہ ایک ہی راستہ ہے جاننے کے لیے، وہی جو گھر پہ حملہ، کہ ان کے خیموں پہ حملہ کرو، تب امام حسین تلوار کی طاقت سے کھڑے ہونے کی کوشش کیے، تو دیکھے زندہ ہے تو اور گئے اور مارنے لگے۔ جب یہ ہوا تو ایک طوفان کربلا میں غبار شروع ہو گیا۔ بی بی زینب آئی اور کہتے ہیں بی بی اے سید سجاد، کچھ دکھائی نہیں دیتا، کیا ہو رہا ہے ادھر؟ تو سید سجاد کہتے ہیں کہ بی اماں پردہ ہٹاؤ خیمے کا۔ جب پردہ ہٹائے تو نیزے پہ مولا حسین کا سر، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلمون غدا ای منقلب ینقلبون۔ اے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے میرے اللہ ہمارے مرحومین کے گناہوں کو بخش دے، اے میرے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کر۔ یا اللہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا کر اور ہماری کمیونٹی میں، ہماری فیملیز میں اتحاد پیدا کر۔ یا اللہ ہماری حفاظت کر دشمنوں سے، دشمنوں کے شر سے، دشمنوں کے ظلم سے۔ ہمارے شیعوں جہاں جہاں پریشان ہیں، خاص کر ایران میں جس چیز سے وہ لوگ گزر رہے ہیں، اور جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، سب کی حفاظت کر اور سب کو طاقت عطا کر تاکہ ظلم کا خاتمہ کر سکے۔ یا اللہ امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور عطا کر۔ یا اللہ بحق علی ابن ابی طالب، بحق علی ابن ابی طالب ایک سورہ فاتحہ مرحوم شہید آیت اللہ علی خامنئی، جتنے ان کے ساتھ شہید ہوئے، جو شہید ہوا ہے آج تک جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، اور ہم جو سب آئے ہیں، جو بانیہ مجلس ہے، ان کے مرحومین اور ہم سب کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد۔